دوستو، آج ہم پھر ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اس کی رعایا میں سے کوئی جھوٹ نہ بولے۔ اس نے ساتھ ہی ساتھ یہ منادی بھی کروا دی کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہوا پایا گیا تو اس پر 5 دینار کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ بھیس بدل کر شہر میں گھومنے لگا اور لوگوں سے ملاقاتوں میں اس نے یہ تفتیش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی شخص جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ دن بھر وہ اپنے وزیر کے ساتھ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا اور پھر شام میں وہ اپنے وزیر کے ساتھ جب تھک گیا تو ایک تاجر کے گھر اس نے پناہ لی۔ تاجر اسے پہچان نہ سکا۔ بات چیت میں بادشاہ نے تاجر سے دریافت کیا کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ تاجر نے جواب دیا کہ 20 سال۔ پھر بادشاہ نے ایک اور سوال کیا کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے۔ تاجر نے جواب دیا کہ 70,000 دینار۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے یہ دریافت کیا کہ تاجر کے بچے کتنے ہیں۔ تاجر نے جواب دیا کہ اس کا ایک لڑکا ہے۔ اگلے دن جب بادشاہ اپنے محل میں پہنچا تو اس نے سرکاری ریکارڈز میں تمام معلومات جو اسے تاجر سے دستیاب ہوئی تھی اس کی تفتیش کروائی اور تحقیق کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ تینوں سوالات جو اس نے تاجر سے کیے تھے وہ غلط ہیں۔ اس نے تاجر کو دربار میں بلا بھیجا اور پھر سے اس سے وہی تینوں سوالات دہرائے۔ تاجر نے پھر وہی جوابات دیے۔ بادشاہ نے اس شخص سے اس کے جھوٹ کی وجہ دریافت کی۔ تاجر نے جواب دیا کہ بھلے ہی اس کی عمر 35 برس ہو مگر صرف 20 برس کا عرصہ اس نے نیکی میں اور اچھے کاموں میں صرف کیا ہے، اس لیے اس کی صرف 20 برس کی عمر ہی شمار کرنے کے قابل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے پاس بھلے ہی بہت ساری دولت ہو لیکن اس نے 70,000 دینار ایک مسجد کی تعمیر میں اور بہت سارے نیک کاموں میں، غریبوں کی مدد میں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کے کام آنے میں خرچ کیے ہیں، اس لیے وہ صرف اسی دولت کو اپنی دولت شمار کرتا ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ بھلے ہی میرے 5 بچے ہوں لیکن اس میں سے 4 نالائق، بدتمیز اور بد اخلاق ہیں، اس لیے وہ صرف ایک بچے کو ہی اپنا بچہ، اپنی اولاد سمجھتا ہے جو نیک اور فرما بردار ہے۔ صحیح ہے کہ وقت وہی شمار کرنے کے قابل ہے، عمر وہی شمار کرنے کے قابل ہے جو نیک کاموں میں گزر جائے، دولت وہی حساب کے اور گنتی میں رکھنے کے قابل ہے جو نیک کاموں میں خرچ کی جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، اور اولاد وہی اولاد سمجھنے کے قابل ہے جو فرما بردار ہو، نیک ہو اور اطاعت گزار ہو۔